الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. دوست آگے آ جائیں، یہ درمیانی خلا پر کر دیں تاکہ دوست پیچھے جو روزے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ اپنا سامان آسانی سے رکھ سکیں. معزز علماء کرام، محترم حاضرین، آج کی یہ محفل آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کا ایک بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ماہ رمضان شریف میں اوپر سے نیچے آیا ہوں اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ بڑے جوامرد لوگ ہیں، 200 400 میل سفر کر کے تشریف لے آئے ہیں. آدمیوں کی گنتی گننے میں تھوڑی بھی نظر آئے مگر نمائندہ قسم کا اجلاس ہے. ہر دیس ہر دیار کا ایک چنا ہوا آدمی اس مجلس میں شامل ہے. اس وقت جو سید مدر حسین شاہ گیلانی نے خطبہ دیا ہے وہ بھی آپ نے سنا، بڑا جاندار اور علمی نوعیت کا ہے. جو ساجد لطیف صاحب نے، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، ایک ہی وقت میں لوگوں نے مجھ سے پڑھا ہے، وہ بھی بڑا وزنی اور علمی قسم کا ہے. شاہ صاحب تو الحمدللہ ایک بیر ذخار ہیں، ان کے علم کی دنیا ہی جدا گانا طور پر کہیں آباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں خیر و برکت فرمائے. میں اس وقت وہ اپنے خواب و خیالوں میں پڑا ہوا ہوں جو اس وقت پوپ صاحب کے مقابلے میں جانے کی آمادگی ہے، اس سے وہ راستے کے خس و خاشاک مجھے نظر نہیں آ رہے. کوئی جس طرح کسی ٹارگٹ پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو پھر راستے کے کھڈے، راستے کی ٹھوکریں اسے نظر ہی نہیں آتی. میں اس طرح مصروف ہوں اور اللہ کا شکر ہے جو میدان کی گرمی قریب آ رہی ہے تو وزن بڑھ رہا ہے. حالانکہ آدمی کو جب میدان مقابلہ کا وقت آئے تو آدمی کی طبیعت گھبرانے لگتی ہے. مجھے وہ غازی علم الدین کی بات یاد آتی ہے، جب اس کی پھانسی کا وقت قریب آ رہا تو وہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے. تو علامہ اقبال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پھانسی کے وقت تو آدمی کی جو ہے وہ کچھ حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کا وزن گھٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا جس کو یہ یقین ہو کہ سرکار کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ ہزار. صحتیں لاکھوں میری بیماری ہے غم پہ نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے. تو اس وقت میں نے بھی وہی آیت پڑھی ہے جو ان دونوں بزرگوں نے اپنے اپنے وقت پہ دہرائی ہے. اس کو آیت مبالغہ کہتے ہیں. آیت مبالغہ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی قوم مناظرے کے لیے نہیں آئی، جو میری اطلاع ہے. کیا مشرکین مکہ ہیں، کیا وہ آتش پرستان ایران ہیں، خواہ وہ رومن امپائر کے کوئی اور لوگ ہیں. اگر کوئی مناظرے کے لیے آیا ہے تو صرف عیسائی آئے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں سے علمی ٹکر لینے کا جنون ہے یہ پہلی تاریخ بھی اسی قوم کو آیا تھا. لیکن اس میں تاریخ کی بڑی خوبصورت یادگار ہے جس کو
انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے. یہ بات جو ہماری آیت مبارکہ کا تذکرہ ہے یہ ان کی اپنی ارکائف میں موجود ہے. اب جو اس وقت ہم نے کتابیں خریدی ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اس طرح ان کا مقابلہ ہوا, اس طرح گئے. اس میں کچھ توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے, لیکن اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم لوگ گئے ہیں اور بنا کچھ نہیں ہے. بات کرنے کے لیے وہ گئے جو پرانے کونا مشق اور تجربہ کار اور چقیدہ کار لوگ تھے. گئے اس کے پاس ہے جو کسی سکول میں پڑھنے گیا ہی نہیں. لیکن جو باتوں میں عاجز آ گئے اس وقت یہ بات ٹھہری کہ اب تم بھی چپ کر جاؤ, ہم بھی چپ کر جاتے ہیں. اس خدا کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں کہ جو فیصلے کرنے والی ذات ہے, تم بھی چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ, ہم بھی. لیکن کرتے کیا ہیں, جتنی متاع زندگی ہے داؤ پر لگاؤ, جان کو بھی لاؤ, اولاد کو بھی لاؤ. انفسنا کہہ کر کے مولا مرتضیٰ کو ساتھ رکھنا. دلو رام کوسری ہندو ہے لیکن بات کو بڑے خوبصورتی سے ذکر کرتا ہے. داماد نبی بھی ہے, نفس نبی بھی ہے. داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے. یہ مسئلہ ہے سیل بھی اور پیچدار بھی. یہ مسئلہ ہے سیل بھی اور پیچدار بھی. اس سے وہ بات ڈٹرمن ہو گئی کہ حسن حسین کا شجرہ کہاں سے چلنا چاہیے. اب جو چودھری شاہ اور راجہ شاہ کا سسٹم اب شروع ہے, ان کے منہ پر یہ زناٹے کی چپت ہے کہ اس جگہ سید کہلانے کا حق اسے بنتا ہوگا جس کو سرکار اپنا بیٹا کہیں. اس لیے سید کہلانے کے لیے اس کا شجرہ جناب حضرت حیدر کرار سے ملنا ضروری نہیں, اس کا سید دو عالم علیہ السلام سے ملنا ضروری ہے. اسی لیے جناب حیدر کرار کی غیر فاطمی اولاد سید نہیں ہے. سید صرف وہی ہیں جو خاتون جنت کی اولاد ہیں, کیونکہ سرکار نے ان کو اپنا بیٹا کہا, یہ میرے بیٹے ہیں. ہمارے جتنے ہمارے ہاں گیلانی سیدوں کے شجرے کو کرسی نامہ ہم لوگ کہتے ہیں. ہم نے وہ مختلف ایران کے مختلف حصوں میں بھی اس کا جو جائزہ لیا ہے, دیکھا اس کا نام بھی کرسی نامہ ہی ہے. ہمارے گیلانیوں کے سندھ میں جتنے دیکھے شجرے اس کے اندر بھی کرسی نامہ ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کرسی نامہ یہ پرشین ورڈ ہے. ہمارے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے خاندان میں جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا رہا تو اس کا جانشین اس کی جگہ کرسی پر بٹھاتے رہے, اس کی دستار بندی کرتے رہے. تو پھر ایک کرسی, دو کرسی, تین کرسی, پھر اس طرح وہ کرسی نامہ اس کا نام شجرے کا نام پڑ گیا ہے. تو کرسی نامے میں سید ہونے کے لیے سرکار تک شجرہ پہنچنا چاہیے, یہ اس بات کی دلیل بھی ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں توحید, آج تو یہ توحید کا لفظ استعمال کرنا کوئی مشکل نہیں. یہ جس کو عرب شریف کہتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں تھی, اس میں قبائلی نظام نہیں تھا. ان کی وہ جو حکومت تھی وہ دراصل ایک ایکسیڈنگ سٹیٹ تھی اور وہ پرشین کے تحت تھی. رومن امپائر ادھر تھی, پرشین امپائر ادھر تھی. وہ پرشین امپائر کے ماتحت آتی تھی. تو جس کو پرشین امپائر کہتے ہیں اس میں آگ کی بھی پوجا تھی, پانی کی بھی پوجا تھی, ستاروں کی بھی پوجا تھی. جن کی حکومت ہو ان کے دائرہ حکومت میں کھڑے ہو کر کہنا خدا ایک ہے آسان کام نہیں ہے. دوسری طرف پرشین امپائر, رومن امپائر تھی, یہ تین خداؤں کے مدعی تھے. جو ایکسیڈنگ سٹیٹ تھی موجودہ ایرسٹوکریسی کی, ایرسٹوکریسی میں 360 خدا تھے, انہوں نے تسلیم کیے ہوئے تھے. اب سب کی مخالفت میں آواز اکیلا ہو کے بلند کرنا, بیک گراؤنڈ کیا ہے, پیدائشی یتیم ہے. مالی حالات کیا ہیں, ٹوٹا ہوا حجرہ. اور خاندانی مزاج کیا ہے, اقربا جان کے دشمن ہیں. ایسے وقت میں کھڑے ہو کر کے نعرہ توحید لگانا یہ رسم وفا کی ایک قدیم اور بڑی کامیاب قسم کی یادگار ہے. جب کوئی ساتھی رہی, وسائل کچھ رہی, ان کا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آج کے حالات میں تو عیسائی میں یونیٹیرین ہے موجود جو خدا کو ایک کہتے ہیں. یہودیوں نے اگرچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا ہے لیکن وہ آج توحید کے قائل ہیں. سمجھنے والی بات تو یہ ہے یار, ایک تین خدا کہتا ہے
اور ایک خدا کہتا ہے، دوستی کیسے ہو گئی ہے؟ آج ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ وہ ان کے بائبل میں ہے، جب تک اس کو شامل نہ کریں ان کی کتاب نامکمل ہے۔ غضب کی بات ہے کہ نہیں؟ توحید کی کتاب کو تم نے شامل کیا ہوا ہے، تین خدا کے منہ سے کہتے ہو۔ یہ تو وقت آئے گا، اکھاڑا بنے گا، پھر پتہ چلے گا جب ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جس کتاب کو ہم صحت مند نہیں مانتے، ہمارے کینونیکل بکس میں اس کا نام نہیں ہے، تم نے جس کو اپنے کینونیکل بک تسلیم کیا ہوا ہے، سرکاری آفیشیل کاپی جس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں جو درس توحید ہیں۔ مثلا پینٹیٹیوکس ہے جو بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی کتابیں ہیں، وہ توحید کے دائیوں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی تین خداؤں کا ذکر نہیں کیا، ان کے نائبین نے، یوشع بن نون نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، جناب ہارون نے تو ذکر نہیں کیا۔ اگر اس کو تم نے صحت مند نہیں مانا ہوا تو شامل کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر شامل کیا ہوا ہے تو پھر اس پر عمل تمہارا کیوں نہیں ہے؟ دو کانٹریڈکٹری بکس جو ہیں وہ ایک ہی مذہب کی ہو سکتی ہیں؟ آج 56 کتابیں ہیں جناب، جو پیغمبر تھے وہ تو پیغمبر تھے نا، اپاسلز کے اپیسلز، یعنی جو بھیجے ہوئے آدمی تھے ان کی جو چٹھیاں ہیں وہ بھی وہی الہی ہیں۔ یہ نمونہ ہے، جس کو تو خدا بھیجے اس پر تو خدا وحی کرے، جس کو کوئی اور بھیجے اس پر کون وحی کرے؟ ہے نا بوگس کارروائیوں کا سلسلہ۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلی قوم جو یہ آواز لے کر کے آئی تھی کہ ہم آپ کے صحت دین پر گفتگو کرتے ہیں، وہ یہی قوم تھی۔ میرا خیال ہے آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اب چونکہ روزے کا وقت ہو آیا ہے، سلام پڑھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو ختم کیا جائے، پھر انشاءاللہ یار زندہ سوچ باقی۔ ہاں، اس آنے والی جمعرات کو ہماری ایک مریدہ رخسانہ قادریہ نے 500 پاؤنڈ حضرت سیدہ خاتون جنت کا دن منانے کے لیے دیا ہے، تو ہم نے اس کے لیے فنکشن رکھا ہے یہ آنے والی جمعرات۔ تو جس کے پاس وقت ہے وہ آئے۔ شاہ صاحب کی بھی خدمت میں عرض کروں گا یہ بھی تشریف لائے، اور اس تاریخ حضرت خاتون جنت کے مسائل اور زیادہ بس سے ذکر کریں، جو میرے پاس بھی اس وقت ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے۔ میں تو ایک ہی کام کے پیچھے اس وقت لگا ہوا ہوں، میں اس وقت سر سجدے میں رکھتا ہوں نا، تو ایسا دل کرتا ہے کوئی مجھے ہو جو مجھے اٹھا دے۔ اس وقت وہ کام کر کر کے جاگ کے حالت خستہ ہو رہی ہے، پر بہرحال جس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوں میں سترانے تسلی میں ہوں انشاءاللہ، کوئی بے چینی قسم بات نہیں ہے۔ لیکن آپ سے توقع کروں گا جیسے آج آپ 3 اور 4 کے درمیان تشریف لے آئیں، اگر اس تاریخ میں تشریف لائیں گے تو خالصتاً خاتون جنت کے حالات زندگی پر تبصرہ ہوگا، ان کی علمی حیثیت پر گفتگو ہوگی، جو مجھے بھی کوئی 2-4 باتیں ٹوٹی پھوٹی یاد ہے میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں سلام پڑھنا چاہیے تاکہ روزہ پر وقت افطار کر سکوں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔